بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورت ہے کہ اس میں فاعل میں کوئی سا بھی زمانہ پایا جائے لیکن وہ عامل ہوگا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں فاعل فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ جس طرح فعل عمل کرتا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں فاعل بھی عمل کرتا ہے۔ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس میں فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ لیکن اس کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ اس میں فاعل تبھی عمل کرے گا جبکہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ لیکن ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں فاعل میں چاہے کوئی سا بھی زمانہ پایا جائے پھر بھی وہ عمل کرے گا، پھر بھی وہ عامل بنے گا۔ وہ صورت یہ ہے کہ جب اس میں فاعل معرف باللام ہو، جب اس میں فاعل میں الف لام داخل ہو تو اس وقت اس میں فاعل عمل کرے گا، چاہے اس میں زمانہ حال ہو، چاہے اس میں زمانہ استقبال ہو، چاہے اس میں زمانہ ماضی ہو، چاہے کوئی بھی زمانہ پایا جائے پھر بھی عمل کرے گا۔ اگر اس میں فاعل معرف باللام ہے، اگر اس پر الف لام داخل ہے تو وہ عمل کرے گا چاہے اس میں کوئی بھی زمانہ پایا جائے۔ جیسے مررت بالضارب ابوہ زیدا امسی، یہ ماضی کی مثال ہو گئی۔ حال کی مثال ہوگی مررت بالضارب ابوہ زیدا الآن، اور مستقبل کی مثال ہوگی مررت بالضارب ابوہ زیدا غدا۔ یعنی اس میں فاعل میں چاہے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، امسی یعنی گزشتہ کل، ماضی کا زمانہ پایا گیا، الآن یعنی ابھی، یہ حال کے معنی کے لیے استعمال ہوگا، اگر غدا استعمال ہو تو مستقبل کے لیے استعمال ہوگا۔ چاہے اس میں فاعل میں کوئی سا بھی زمانہ پایا جائے لیکن یہ عمل کرے گا کیونکہ اس میں الف لام داخل ہے۔ دراصل یہ حقیقتاً فعل ہوتا ہے، جو اس میں فاعل معرف باللام ہوتا ہے حقیقتاً وہ فعل ہوتا ہے، کیونکہ فعل پر الف لام داخل نہیں کر سکتے، اس لیے اسے عدول کر کے اس میں فاعل بنایا گیا۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔